دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی خاص مشن کے تحت ایک مصروف ترین زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے کچھ مصروف ترین لوگوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ اگر اس پہلو کو اہل اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو تاریخ اسلام میں بھی مصروف ترین لوگ موجود ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے مصروف ترین زندگی مجاہدین و غازیان اسلام، ائمہ مجتہدین و مجددین اسلام، مفکرین و مدبرین اسلام، دانشوران و محققین اسلام اور مفتیان و مصنفین اسلام کی ملتی ہے، جبکہ اسلامی تحقیقات و تحریرات کے میدان میں سب سے مصروف ترین شخصیات میں سر فہرست 300 کتب کے مصنف ابو محمد عبداللہ بن مسلم الدینوری اور ابن ابی الدنیا، 40 سال تک روزانہ 80 صفحات تحریر کرنے والا مفسر و معروف تاریخ دان محمد بن جریر الطبری، 80 جلدوں پر مشتمل تصنیف تاریخ بغداد سمیت 100 سے زائد کتب کا مصنف خطیب بغدادی، فنون پر 800 جلدوں پر مشتمل ایک تحقیقی کتاب لکھنے والا ابو الوفا ابن عقیل، 200 سے زائد کتب تحریر کرنے والے امام رازی اور ابن جوزی اور حافظ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی، 500 کے قریب کتابوں کے مصنف امام جلال الدین سیوطی، اور زمانہ قریب میں جھانکیں تو سینکڑوں کتب پر تحقیقات و تحریرات سے اپنی لائف روٹین کو بیزی رکھنے والوں میں سر فہرست 300 کتب کے 32 سالہ مصنف و محقق و مجدد علامہ عبدالعزیز پرہاروی، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اسلام، عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، 15ویں صدی ہجری میں حافظ الحدیث امام عبدالحی مغربی کتانی وغیرہ کے کارہائے نمایاں اور تحقیقات جلیلہ ان کی مصروف ترین زندگی کا واضح ثبوت ہیں۔ لہٰذا اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ ضیاء طیبہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 105 سالہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق کے عنوان سے امام احمد رضا خان محقق بریلوی کے شب و روز بیزی لائف روٹین پر مشتمل ایک دستاویزی فلم ڈاکیومنٹری تیار کی ہے۔ جو بریلی شہر میں رہتا تھا، جو نبی کا سچا عاشق تھا، جو نبی کا سچا عاشق تھا، وہ امام رضا اس دنیا کا مصروف ترین محقق تھا۔ 1860 عیسوی مطابق 1275 ہجری میں 3 سال کی چھوٹی سی عمر میں دنیا کے مصروف ترین محقق کا تعلیمی دور شروع ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسرے محققین کے برعکس احمد رضا بریلوی نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ 3 سال کی عمر سے شروع ہوئے اس تعلیمی سفر کے 90% رہنما آپ کے والد ماجد ہیں، جنہوں نے اپنے امن میاں کو مسلمانوں کا عظیم محقق بنا کر دیا۔ 19 نومبر 1869 عیسوی مطابق 14 شعبان المعظم 1286 ہجری بروز جمعۃ المبارک احمد رضا بریلوی نے علوم و فنون کا خرقہ زیب تن کر کے شریعت و طریقت کی دستار کو اپنے سر پر سجایا اور خاندان کی فیض برساتی ہوئی فتویٰ نویسی کی مسند پر بیٹھتے ہی مسئلہ رضاعت پر ایک تحقیقی فتویٰ لکھا اور والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ ابا حضور نے اپنے لائق اور ذہین فرزند کا تحقیقی فتویٰ ملاحظہ فرمایا تو داد تحسین کے ساتھ اسی دن تحقیق و فتویٰ نویسی کا قلمدان احمد رضا بریلوی کے سپرد کر دیا۔ دنیا کا یہ مصروف ترین محقق اپنی پہلی تحقیق کے دن سے علم کے سمندر میں غوطہ لگا کر تحقیق کی ہزاروں سپیوں میں چھپے لاکھوں علمی موتیوں سے اپنی عمر کے آخری دن تک دین اسلام کو سنوارتا اور سجاتا رہا، جس کی تزئین و آرائش کی خوبصورتی آج 100 سال گزر جانے کے بعد بھی مان نہیں پڑی۔ دنیا کے اس مصروف ترین محقق کے ماہ و سال و ایام کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے سب سے پہلے تحقیقی فتوے 14 شعبان 1286 ہجری سے لے کر 25 صفر 1340 ہجری تک، جن میں صرف کتاب تصنیف کرنا ہی نہیں تھا، فتاوی جات، مقالے، دوسروں کے فتاوی پر کتب و رسائل کی نظر ثانی و تصدیق و تقریض، دیگر طبعی ضروریات، گھریلو زندگی و خاندانی روابط، 2 بیٹے اور 5 بیٹیوں کی تربیت، دیگر دنیاوی مصروفیات، اسفار، ملاقات علماء و احباب، خط و کتابت، محافل و مجالس، ادائیگی حقوق اللہ و حقوق العباد کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں
کاموں کا ایک ازدحام تھا، ضروریات و مصروفیات کا ہجوم تھا۔ ناظرین کرام، یہاں اگر حساب کیا جائے تو احمد رضا بریلوی کی پریکٹیکل لائف کے 54 سال 6 مہینے 11 دن بنتے ہیں۔ ان میں جو کام تنہا اللہ کے اس ایک بندے نے کیا وہ عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ 54 سالوں میں احمد رضا بریلوی کی کتنی مصروف ترین زندگی گزری۔ یہ 54 سال تو وہ ہیں جو آپ کی دستار فضیلت کے بعد سے وصال پر ملال تک پریکٹیکل لائف کے ہیں۔ اس سے قبل 10 سال آپ کی تعلیم و تربیت و مطالعہ کے، اور اس سے قبل 3 سال آپ کا بچپن، یوں ہجری کے اعتبار سے 68 سالہ زندگی۔ لہٰذا ان 54 سالوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی اس پریکٹیکل لائف میں 600 مہینے آئے اور ان مہینوں کے 19,000 دن۔ ان ایام کے پیش نظر احمد رضا بریلوی کے کارہائے نمایاں، سرگرمیاں اور لائف روٹین پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر دن کی کثرت کار کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 1000 کے قریب کتب کی تصنیف، 10,000 سے زائد فتووں کے جوابات، 300 کے قریب منظوم کلام، لا تعداد خطوط و مراسلات، اپنے معاصرین و شاگردوں کی کتب پر تقاریض اور علماء کے سینکڑوں فتاوی کی تصدیق۔ یہ تو فقط وہ ہیں جو موجود ہیں یا جس کا سراغ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ ایسی کئی تحقیقات و کلام و معاملات ہیں جنہیں یہ قوم سنبھال نہ سکی اور وہ اوراق گمگشتہ میں کہیں گم ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایک تنہا احمد رضا ہی نہیں، تاریخ اسلام میں ان جیسے عدیم الفرصت اور ان سے بھی زیادہ عدیم الفرصت نفوس قدسیہ گزرے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا و توفیق ہے کہ جس سے چاہے اپنے دین کا جتنا چاہے کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے احمد رضا بریلوی سے کیسے کام لیا؟ فرماتے ہیں، دفع گمراہ میں جو کچھ اس سے بن پڑتا ہے، بحمدہ تعالی 14 برس کی عمر سے اسی میں مشغول ہے، اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کو حمد کے اس نے میری بساط، میرے حوصلے، میرے کاموں سے ہزاروں درجے زائد اسے نفع بخشا۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اور اس کی محبت و عظمت کو اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ احمد رضا بریلوی کو بھی چن لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مخلوق نے اس بندے سے اتنا کام لیا کہ اسے ذاتی کاموں و دیگر امور کی فرصت ہی نہ ہوتی۔ اے امام احمد رضا، آپ کتنے مصروف رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، بحمدہ تعالی تمام ہندوستان اور دیگر ممالک مثلا چین، افریقہ، امریکہ، خود عرب شریف و عراق سے استفتاء آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں 400 فتوے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں لکھتے ہیں کہ فقیر کے یہاں دیگر مشاغل کثیرہ و دینیہ کار افتاء اس درجے وافر ہے کہ 10 مفتیوں کے کام سے زیادہ ہے۔ شہر و دیگر بلاد و امصار و جملہ اقطار، ہندوستان و بنگال و پنجاب، ملبار و برما و چین و غزنی و امریکہ و افریقہ، حتیٰ سرکار حرمین سے استفتاء آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں 500 جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ خطوط و فتاوی کے جواب میں بغرض مصروفیت تاخیر ہو جاتی تو خط یا فتویٰ پوچھنے والا آپ سے تاخیر پر وضاحت طلب کرتا یا ناراضگی کا اظہار بھی کرتا، لیکن احمد رضا بریلوی نہایت صبر و تحمل سے اپنی روٹین بیان کر کے اسے وجہ تاخیر سے آگاہ کرتے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اگر جناب یہاں تشریف فرما ہو کر اس کم ترین خادم سنت کے کثرت کار ملاحظہ فرمائیں تو امید کے تاخیرات واجب العفو ٹھہرائیں۔ صدر انجمن نعمانیہ لاہور کے نام ایک مکتوب کا اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ لکھتے ہیں کہ اس فقیر حقیر کے ذمے کاموں کی بے انتہا کثرت ہے اور اس پر نخاہت و ذوف کی قوت اور اس پر محض تنہائی و وحدت ایسے امور ہیں کہ فقیر کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے باز رکھتے ہیں۔ خود اپنے مدرسے میں قدم رکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ خدمت کے فقیر سراپائے تقصیر سے میرے مولا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں۔ اہل سنت و مذہب سنت کی خدمت ہے۔ جو صاحب چاہیں جتنے دن چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، اور فقیر کا جو بھی منٹ خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتے دیکھیں اسی وقت مواخذہ فرمائیں کہ تو اتنی دیر میں کوئی دوسرا کام کر سکتا تھا، اور جب بحمدہ تعالی سارا وقت مذہبی کی خدمت کاری میں گزرتا ہے تو اب یہ اگر فضول یا دوسرا اس سے اہم ہو تو مجھے ہدایت فرمائی جائے۔ ناظرین کرام، مجدد و مفکر اسلام کی مصروفیات کا حال تو یہ تھا کہ آپ صرف فرض نماز پڑھ لیں تو کافی ہوتا۔ جی ہاں، فرماتے ہیں
بحمدہ تعالی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی۔ اے امام احمد رضا، سنا ہے آپ کی مصروفیات دیکھ کر لوگ آپ کو مغرور کہا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے اس کے لیے کبھی خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور اور گوشہ گزینی کا دل دادا رہا۔ جلسوں اور انجمن کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہوں پر تھا۔ اب تو سالہ سال سے شدت ہجوم، کار و غلبہ ذوف و نقاہت نے بالکل بٹھا دیا ہے، جسے میرے احباب نے نازک مزاجی بلکہ بعض حضرات نے غرور و تکبر پر حمل کیا، اور اللہ اپنے بندوں کی نیت جانتا ہے۔ ایک طرف احمد رضا بریلوی حد درجے کے عدیم الفرصت تھے، تو وہیں آپ کی تصنیف و تالیف میں زود نویسی اور سرعت نگارش یعنی لکھنے کی اسپیڈ بھی حد درجے تھی۔ ان کے لکھنے کی جو رفتار تھی وہ انتہائی تیز تھی۔ دنیا کے اس مصروف ترین محقق کی سرعت تحریر سے متعلق آپ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ وہ بہت زود نویس تھے، 4 آدمی نقل کرنے بیٹھ جاتے اور حضرت ایک ایک ورق تحریر کر کے انہیں نقل کرنے کو عنایت فرماتے۔ یہ چاروں نقل نہ کر پاتے کہ 5واں ورق تیار ہو جاتا۔ جبکہ یہاں ایک کمال کی بات یہ بھی ہے کہ جو فتاوی و مضامین نقل کرنے والے ہیں وہ کوئی عام طالب علم یا آہستہ لکھنے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک تو صحافی منشی صادق جو ہفتہ وار اخبار روز افزوں بریلی کے کاپی نویس تھے، اور شہر بھر میں زود نویسی رائٹنگ اسپیڈ میں مشہور تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ منشی صاحب نے ایک پرچہ لکھ کر دوسرے پرچے کا انتظار کیا ہو۔ ناظرین کرام، فقیر کے خیال میں احمد رضا بریلوی جانتے تھے کہ مجھے یہ خلقت سکون نہیں لینے دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا خوب سے خوب تر استعمال کیا، اور اپنے کمال حافظے، وسیع مطالعے اور لکھنے کی رفتار سے بہت کم وقت میں طویل اور مختصر مگر جامع و مدلل اوتھینٹک تحقیقات و تحریرات سے دنیا کو حیران کر دیا۔ کیونکہ دنیا کے اس مصروف ترین محقق کی سینکڑوں تحریریں اور تحقیقیں ایسی دیکھنے میں آئی جو نہ صرف 2 اور ایک دن بلکہ 4 اور 2 گھنٹے کی کاوشات و حرکت قلم کے نتائج ہیں، جو ان کی قوت حافظہ و اخذ، سرعت تحریر و نگارش اور کثرت حوالہ جات پر مہر نیم و روز سے زیادہ روشن اور ہمالیہ سے زیادہ وزنی دلیل و ثبوت ہیں۔ شاہ تحقیق امام رضا تھا کثیر کتب کا مصنف، جو تحریر و نگارش کی سرعت میں اہل قلم پر فائق تھا۔ آئیے اب ہم احمد رضا بریلوی کی 54 سالوں کی مصروفیات کو مختصر ترین خلاصے کی صورت میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ مصروفیات رضا کے کچھ احوال بھی اب ہو جائے بیان، جس سے ثابت ہوگا کہ رضا مصروف ترین محقق تھا۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جس نے صرف 12 یا 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، پھر 13 سالہ زمانہ طالب علمی کی سرگرمیوں کو تحقیق و تصنیفی کاموں میں مصروف رکھا، اور دستار فضیلت سے 1 سال قبل بھی عربی زبان میں ایک کتاب ضوء النہایہ فی اعلام الحمد والہدایہ تصنیف فرمائی، جبکہ 14 سالہ اس چھوٹے سے محقق کو درد گردہ لاحق ہوا جو آخر عمر تک رہا۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جس نے مستقل تصانیف کے علاوہ حواشی و تعلیقات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا، جس سے متعلق خود 1324 ہجری میں کہ جب آپ کی زندگی کے 16 سالوں کی بہاریں باقی تھیں، وضاحت سے لکھتے ہیں کہ اور فقیر نے ان 55 جملہ علوم کی بڑی بڑی کتابوں پر حواشی بھی لکھے ہیں۔ حاشیہ نویسی کا سلسلہ زمانہ طالب علمی سے اب تک جاری ہے، کیونکہ اس وقت میرا یہ دستور رہا کہ جب کوئی کتاب پڑھی، اگر وہ میری ملک میں ہے تو اس پر حواشی لکھ دیے، اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو اعتراض لکھ دیا، اور اگر مضمون پیچیدہ ہے تو اس کی پیچیدگی
دور کر دی۔ ناظرین کرام، یہاں قابل غور اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 1272 میں احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی اور 1286 میں درسیات سے فراغت پائی اور 10 سال کی عمر ہی سے لکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام کام مطالعے کے دوران 4 سال کے عرصے میں کیا۔ عقل حیران ہے، عمر دیکھیے اور پھر علوم عقلی و نقلی میں گہرائی اور اس پر گرفت دیکھیے۔ یہی نہیں، دنیا کے اس مصروف ترین محقق کے صرف حواشی و تعلیقات کی تعداد جو معلوم ہو سکی وہ تقریباً 150 کے قریب ہے، جن میں سے کچھ یعنی 50 سے زائد کلمی نسخوں کی اکسی کاپی ضیاء طیبہ ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری میں بھی محفوظ ہیں۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق جو اپنا لکھا ہوا ہر فتویٰ اپنے والد ماجد سے ملاحظہ و تصدیق کروائے بغیر آگے نہیں بڑھاتا، یہاں تک کہ ایک دن ابا حضور نے اجازت دے دی کہ اب مجھے فتویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اپنے والد کے وصال تک ان کو اپنی ہر تحریر دکھاتے اور سناتے۔ یہ سلسلہ 12 سال جاری رہا، جبکہ اپنے والد گرامی کی موجودگی تک ان کی حیات طیبہ میں اپنے فتاوی کو جمع یا نقل نہیں کیا۔ اس کے بعد ماہ ذو الحجہ 1297 ہجری سے اب اپنے فتاوی کو محفوظ و جمع کرنا شروع کیا، یعنی اگر پچھلے 12 سالوں کے فتاوی بھی جمع ہو جاتے تو آج فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں کی تعداد میں نمایاں فرق نظر آتا۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق جس نے 1307 ہجری میں میرٹھ سے آئے ہوئے ایک سوال کے جواب میں مقررات کو چھوڑ کر قریب 300 دلائل و شواہد اور 200 ایرادات سے لبالب تحقیق بنام سبحان السبوح عن عیب کسب مقبوح تحریر کی، جس میں 25 صریح نصوص و دلائل خود مصنف علام نے القائے ربانی و فیض رحمانی سے پیش کیے۔ حد درجہ مشغولیت و بے فرصتی کے باوجود صرف 13 دن کے اندر کتاب مذکور مصنف کے خانہ خیال سے جامع وجود میں آ گئی، جبکہ 1307 ہجری میں اپنی 35 سالہ عمر تک دنیا کا یہ مصروف ترین محقق تقریباً 100 کتابوں کا مصنف ہو چکا تھا، جس کا ذکر خود اپنی اس کتاب سبحان السبوح کے اختتامیہ میں یوں کیا کہ آج اس مبارک رسالے سنت کے قبالے رنگ صدق جمانے والے زنگ کذب گمانے والے سے علوم دینیا میں تصانیف فقیر نے 100 کا عدد کامل پایا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ یہ پریکٹیکل لائف کے 21 سال 1307 ہجری تک یہ 100 کی تعداد صرف علوم دینیا میں تصانیف امام کی ہے، جسے ہر ایک سال میں تقسیم کیا جائے تو 21 سالوں میں ہر سال صرف علوم دینیا میں 5 عدد کتب تصنیف کر کے ہمیں دے چکے، جبکہ دوسرے علوم و فنون میں مزید کتب، حواشی اور تعلیقات اس سے علیحدہ ہیں۔ عالم بن کر 100 دینی کتب 21 برس میں لکھ ڈالی، عالم بن کر 100 دینی کتب 21 برس میں لکھ ڈالی، کتب اور بھی ساتھ لکھی، سب کا ہر لفظ ہی در حقائق تھا۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق جس نے رجب المرجب 1313 ہجری میں اپنی عمر کے 40ویں سال تک صرف رد مناظرہ کے فن و موضوع پر 140 سے زائد کتب تصنیف کرنے کے بعد اسی موضوع پر ایک اور تحقیق بنام حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین تصنیف فرمائی، جبکہ صرف رد مناظرہ میں 140 کتب لکھ لینے سے متعلق اپنی اس تحقیق حاجز البحرین میں یوں رقم تراز ہیں کہ فقیر حقیر کو اپنی تصانیف مناظرہ بلکہ اکثر ان کے ماورا میں بھی جن کا عدد اس وقت تک 140 سے متجاوز ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی خیال رہے کہ یہ تعداد فقط رد مناظرہ میں لکھی گئی کتابوں کی ہے، جبکہ اسی سال 1313 ہجری میں احمد رضا بریلوی نے ایک موضوع پر ایسی تحقیق کی جس کے نتیجے میں 2 مزید ذیلی و ضمنی تحقیقی کتب وجود میں آ گئیں۔ حدیث و حصول حدیث و فقہ کی تقریباً 150 کتابوں کے 405 حوالے اور نظائر سے بھرپور کتاب منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین جب دنیا کے اس مصروف ترین محقق نے لکھنا شروع کی تو مبدع فیاض اور اس کے رسول جواد کے بے پناہ فیض نے ان کے قلم سے 2 کتابیں اور لکھوا دی، الہاد الکاف فی حکم الضعاف اور مدارج و طبقات الحدیث۔ ناظرین کرام، اس میں ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ احمد رضا بریلوی کا قلم تحقیق کی اس حد تک کی گہرائی میں پہنچ چکا تھا کہ حال یہ تھا کہ بمبئی میں کتاب چھپ رہی تھی اور وہاں بریلی میں قلم لکھ رہا تھا۔ خود مصنف ذی العلم والجاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، منیر العین ماہ مبارک اشرف و افضل، شہر ربیع الاول
1313 ہجری میں چھپنا آغاز ہوا۔ سرکار مفیض سے مضامین کثیرہ کا القاء و اضافہ دل نواز ہوا، اور ادھر کاپی کی تیاری، ادھر تصنیف جاری۔ جو جز لکھا روانہ کیا، یہاں تک کہ ایک جز کا رسالہ 10 جز تک پہنچا۔ ادھر یہ تاجیل، ادھر ورود فتاوی سے فرصت قلیل، نظر ثانی کی بھی فرصت نہ ملی۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جس کے لکھاڑ قلم کا ایک طوفانی تیور یہ بھی دکھائی پڑتا ہے کہ وہ لکھنے بیٹھتا چند سطر تو لکھ ڈالتا 100 صفحات، اور تحریر کرنے لگتا ایک کتاب تو لکھی جاتی کئی کتابیں، اور تحقیقات و حوالہ جات کا وہی حال جو ان کی ہر تحریر، ہر تصنیف، ہر کاوش، ہر نگارش کا ترہ امتیاز ہے۔ ناظرین کرام، مبالغہ آرائی ہرگز نہیں، لیجئے ثبوت حاضر ہے۔ 1317 ہجری کی جزاء اللہ عدوہ آپ کی مارکۃ العارہ تصنیف لطیف ہے، جو 125 سے زائد صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس موضوع پر دنیا کا یہ مصروف ترین محقق محدود سطور لکھنا چاہتا تھا، مگر ادھر تنہائی اور کاموں کی کثرت اور ادھر ان کے وفور علم اور رفتار قلم نے ایک من چاہی چند سطری تحریر کو ایک ہی دن میں بڑھا کر پوری کتاب بنا دیا۔ اپنے اوپر عطائے خداوندی اور القاء ربانی کی برکت، جس میں بے ارادہ اور بغیر تیاری کے ایسی تحقیقات و شہادات کا آمد و ورود ہوتا، اس کا اظہار و تذکرہ احمد آباد کے مایا ناز حکیم عبد الرحیم کے نام ایک مکتوب میں اس طرح کیا کہ حسب گزارش ایک چند سطری تحریر لکھنی چاہیے، مگر ایک ہی روز میں کچھ ایسی احادیث و نصوص کا بے قصد احاطہ و استیعاب ہو گیا کہ رسالہ ہی کرنا پڑا۔ مگر مولانا، آج کل میں تنہا ہوں اور مجھے کثرت کار سے دم لینے کی فرصت نہیں۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جو 1323 ہجری میں بریلی سے بمبئی بندرگاہ میں بحری جہاز کے ذریعے ہفتوں کی مسافت طے کر کے حج بیت اللہ اور اصل اصول حاضری در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہوا۔ دنیا کے اس مصروف ترین محقق کے دوسرے سفر حج میں بھی وہاں مسلمانوں نے اپنے اس امام کو نہایت مصروف عمل رکھا۔ مسائل دینیہ پر نشستیں اور مجلسیں لگتی، جن میں گھنٹوں عربی زبان میں بے لاگ و بے تکان بحث اور گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی یہ علمی مذاکرے 2-2، 4-4 اور 6-6 گھنٹے طول پکڑ جاتے، جبکہ ایک طرف وہاں کے کبار و جید علماء عرب نے آپ کے عالی السند ہونے پر آپ سے اجازتیں اور خلافت طلب کی، اور دوسری طرف ترک حکومت کے گورنر نے ایک حساس مسئلہ علم غیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے رہنمائی چاہی، جس کی تفصیل قدر طویل ہے۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جس نے جمادی الاخرہ 1330 ہجری میں اپنی 58 سالہ عمر تک 400 کتب تحریر کر لی تھی، جس کا ذکر ایک خط میں مولانا محرم علی چشتی سے اس طرح کیا کہ نیاز مند کی 400 تصانیف میں سے کچھ اوپر 100 اب تک مطبوع ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں بلا معاوضہ تقسیم ہوئیں، جس کے سبب جو رسالہ چھپا جلد ختم ہو گیا، بعض 3-3، 4-4 بار چھپے۔ ناظرین کرام، ایک جگہ آپ نے اپنی نگارشات کی تعداد 500 کے قریب لکھی۔ یوں پریکٹیکل لائف کے 44 سالوں میں ان کتابوں کے عدد کو تقسیم کیا جائے تو ہر مہینے ایک کتاب لکھ کر دی، جس کے بعد یہ محقق اگلے 10 سال جیا۔ ان 10 سالوں میں کی جانے والی تحقیقات کے اعداد و شمار اضافی ہوں گے، جبکہ یہاں بھی دوسرے علوم و فنون میں مزید کتب، حواشی و تعلیقات اس سے علیحدہ ہیں۔ احمد رضا بریلوی دنیا کا مصروف ترین محقق، جو بعض اوقات کسی اہم و ضروری پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے اپنی حد درجہ بڑھی ہوئی مصروفیات و مشاغل کے پیش نظر اپنے نظام الاوقات کو اس طرح ترتیب دیا کرتا کہ رات کی نیند اور دن میں قیلولہ کے آرام کو بھی قربان کر دیتا۔ اسی سال 1330 ہجری میں آپ کے شاگرد و خلیفہ نے، جن کو ہم صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، دنیا کے اس مصروف ترین محقق کے سامنے قرآن مجید کے اردو ترجمے کی گزارش و فرمائش رکھی، اور قوم کو اس کی جس قدر ضرورت ہے اسے ظاہر کرتے ہوئے اس کے لیے اصرار کیا۔ امام اہل سنت نے وعدہ تو کر لیا، لیکن کثرت مشاغل کے باعث تاخیر ہوتی گئی، تو احمد رضا بریلوی نے فرمایا، ترجمے کے لیے مستقل وقت نکالنا مشکل ہے، اس لیے آپ رات سونے کے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت آ جایا کریں تو میں املا کرا دوں۔ بس پھر امجد علی اعظمی صاحب جمادی الاخرہ 1330 ہجری میں کاغذ، قلم اور دوات لیے مفکر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کتب تفاسیر و لغت کو دیکھے بغیر بذریعہ املا ڈکٹیشن فی البدیہ برجستہ ایک ایک آیت کا ترجمہ بولتے جاتے اور پھر اس کی دیگر تفاسیر سے مطابقت کی جاتی۔ اس کام میں بھی جب دیر لگنے لگی تو امام اہل سنت نے فرمایا، ایسے نہیں،
बल्कि एक रुकू का पूरा तर्जुमा करता हूँ, उसको बाद में आप लोग तफासिर से मिला लिया करें। नाज़रीन कराम, यूं भी होता कि एक तर्जुमा लिखवा कर इस पर गौर फरमाते, फिर जरूरत महसूस होती तो कलम जद करके आगे दूसरा तर्जुमा लिखवाते। सदर शरिया अक्सर 12 बजे और कभी रात 2 बजे अपने घर वापस होते। 16 शाबान 1330 हिजरी तक 2.5 महीने में मुकम्मल 14 पारे हो गए। इसके बाद मसरूफियात और मशागिल और अलालत के पेश नजर 9 महीने काम बंद रहा। उसके बाद जुमादुल ऊला के आखिरी अय्याम में दोबारा आगे से तर्जमा शुरू किया गया और जुमादुल आखिरा 1331 हिजरी की 28 तारीख को मुकम्मल हुआ। यूं ये अजीमुशान अहम प्रोजेक्ट कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान 1330 और 31 हिजरी यानी 1911 और 12 ईस्वी के दरमियानी चंद माह के कलील अरसे में पाया तकमील को पहुंचा। तर्जुमा है वक्ते आराम ये काम किया, वो दीन का मुखलिस सादिक था। अहमद रजा बरेलवी दुनिया का मसरूफ तरीन मुहक्किक, जिसने शाबान 1336 हिजरी में अपनी तहकीक और तसनीफी मसरूफियात के 50 साल मुकम्मल किए। अपनी गोल्डन जुबली से मुताल्लिक इसका जिक्र खुद यूं फरमाते हैं कि बेहमदी ताला फकीर ने 14 शाबान 1286 हिजरी को 13 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा। अगर 7 दिन और जिंदगी बखैर है तो इस शाबान 1336 हिजरी को इस फकीर को फतवा लिखे हुए बफज़्ल ही ताला पूरे 50 साल होंगे। इस नेमत का शुक्र फकीर क्या अदा कर सकता है। अहमद रजा बरेलवी दुनिया का मसरूफ तरीन मुहक्किक, जिसने खिदमत दीन मतीन की खातिर अपने आप को इस कदर मसरूफ अमल कर रखा था कि अक्सर औकात घरेलू मामलात में कुछ अहम उमूर पर तवज्जो न रहती, जबकि आपके मसरूफियात को आपके घर वालों बिलखुसूस आपकी अहलिया मोहतरमा ने कभी कुछ महसूस होने ना दिया और दीन मतीन की खिदमत में अल्लाह के इस बंदे को कभी परेशान नहीं किया। यहाँ तक आपकी 8 औलादें, जिनमें एक फर्जंद का पैदाइश के कुछ माह बाद इंतकाल हुआ, बकिया 2 साहबजादे और 5 साहबजादियों की शादी की शहनाइयाँ और तैयारियां आपके दोनों भाई उस्ताद ज़मन हसन रजा खान, जिन्होंने 1 बेटे और 3 बेटियों की, और नन्हे मियाँ मोहम्मद रजा खान ने 1 बेटे और 2 बेटियों की शादी के तमाम मामलात अपने जिम्मे लिए। इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपनी 1 साहबजादी की शादी की तारीख तय करने के मौके पर अपनी रफीक हयात को मुखातिब करके मुसर्रत से आबदीदा होकर फरमाया कि हसन मियाँ ने तो मुझे दुनिया से बिल्कुल बेनियाज कर दिया। मेरी बेटियों की शादियां हैं, मैं उनका बाप होते हुए बिल्कुल बेखबर और आजाद हूँ। मुझे सोचने की भी जहमत ना दी कि जहेज क्या और कहाँ से फराहम होगा, या ये कि बारात में क्या क्या खाने दिए जाएंगे। फिर आबदीदा होकर फरमाया कि हसन मियाँ, जो कुछ मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ उसके अजर में बेइज़्निल्लाह हिस्सेदार तुम भी हो, इस वास्ते कि तुम ही ने मुझे दीनी खिदमत के लिए दुनिया से आजाद कर दिया है। इलावा अजी बिरादर जान हसन रजा खान का ये अमल भी मुद्दत जारी रहा कि हफ्ता 10 दिन में अपने यहाँ से 2 कलम बना के ले जाते और आला हजरत के कलमदान में रख आते और इनके घिसे हुए कलम खुद ले आते। दुनिया के मसरूफ तरीन मुहक्किक को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि लिखना छोड़कर कलम बनाए। अगर लिखते लिखते कलम एक तरफ की घिस जाती तो दूसरी नोक से लिखने लगते, मजमून की आमद में खलल न आने देते। उसको जाती कामों के लिए अल्लाह ने आसानी बख्शी, जो खादिम दीनों मिल्लत था, मसरूफ इबादत खालिक था। नाज़रीन कराम, आइए अब हम यहाँ हमारे मसरूफ तरीन मुहक्किक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा के रोजमर्रा काम वर्क शेड्यूल पर मुश्तमिल इदारा ज़िया तैयबा की तैयार करदा एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। दुनिया के मसरूफ तरीन मुहक्किक अहमद रजा बरेलवी ने डेली रूटीन वर्क और सरगर्मियों को जिस तरह तरतीब दिया हुआ था और वर्क शेड्यूल पर जिस तरह कारबंद थे, यही एक कामयाब बंदे की पहचान है। आपने न सिर्फ दीनी उमूर में तहकीकी काम किया बल्कि दुनियादारी के कुछ अहम मामलात में भी अपने आप को पेश रखा।
دنیا کے اس مصروف ترین محقق کی لائف روٹین کی مختصراً جھلکیاں کچھ یوں ہیں کہ وضو اطمینان و احتیاط سے اور تمام نمازیں مسجد کی صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انتہائی اطمینان و سکون سے ادا فرماتے، جبکہ فرض نماز امامہ اور انگ رکھا کے ساتھ ادا فرماتے۔ عصر کی نماز کے بعد موسم گرما میں عام طور پر پھاٹک میں تشریف رکھتے، زائرین حاجتیں پیش کرتے، ان کی حاجتیں پوری کی جاتی، مہمانوں کی حقہ پان سے تواضع کی جاتی۔ موسم سرما میں بعد عصر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں تشریف رکھتے اور ملفوظات عالیہ سے سرفراز فرماتے، سامعین بھی اعتکاف کی نیت سے موجود رہتے۔ مغرب کی نماز ادا فرما کر زنانہ مکان میں تشریف لے جاتے۔ جمعے کے دن معمول تھا کہ جمعے کے بعد پھاٹک میں تشریف فرما ہوتے۔ ہر جمعہ مرحومین بالخصوص والدین کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات فرماتے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو اگر شہر یا بیرون شہر سے کوئی صاحب ملنے حاضر ہوتے اور آپ کو اطلاع کرائی جاتی تو آپ فوراً باہر تشریف لاتے۔ چھوٹی عمر والے سے بھی نہایت خلوص کے ساتھ ملاقات کرتے۔ اگر کوئی آپ کی دعوت کرتا تو اس کی دلجوئی کے لیے ضرور اس کے یہاں تشریف لے جاتے اور کھانا بھی تناول فرماتے، خواہ وہ کھانا آپ کے پرہیز کے خلاف ہی ہوتا۔ عزیز و اقارب، شاگرد و خلفاء میں سے یا ان کے کسی قریب عزیز کے بیمار ہو جانے پر فوراً عیادت کے لیے جاتے اور مریض پر تعویذ و دم فرماتے۔ ناظرین کرام، اس عدیم الفرصت محقق کے شاگردوں اور خلفاء سے متعلق اگر بات نہ کی گئی تو بات نامکمل ہی رہ جائے گی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ آپ کے گھر والوں اور آپ کے بھائیوں نے دین متین کی خدمت میں آپ کا کس طرح سے ساتھ دیا، اب ان کی قابل رشک ٹیم کے کمالات بھی سنیے۔ احمد رضا بریلوی نے اپنے ماتحت ایک مکمل، قابل اعتماد اور ذہین جوانوں کی ٹیم بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی جو ہر وقت ہمہ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے۔ آپ نے نہ صرف ان سے دین کی خدمت لی بلکہ انہیں اپنے ساتھ رکھ کر علوم و فنون اور دین و دنیا کے دیگر امور میں مہارت عطا کر کے انہیں ایسا چمکا دیا کہ آج تک ان کے القابات کسی دوسرے پر کبھی نہ جچے۔ بعض کو تو آپ اپنی جیب خاص سے ماہانہ وظیفہ، سیلری بھی عطا فرماتے تھے۔ دنیا کے اس مصروف ترین محقق نے اپنے نظام الاوقات کے مطابق آنے والے خطوط کے جوابات کا ایک بڑا منظم اہتمام کر رکھا تھا۔ آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ نے ٹین کا ایک خوبصورت لیٹر باکس بنوا کر باہر آویزاں کر دیا تھا جس میں ڈاکیا، خطوط اور پیکٹ وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا۔ اس پر ایک بڑا تالا لگا رہتا تھا جس کی چابی اعلیٰ حضرت ہی کے پاس رہتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب آپ باہر آ کر تشریف رکھتے تو چابی اپنے شاگرد و خلیفہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کو عنایت فرماتے۔ وہ بکسا کھول کر اس روز کی ساری ڈاک لا کر حاضر کر دیتے اور ایک ایک خط پڑھنا شروع کرتے۔ اگر خطوط تصوف کے متعلق ہوتا تو آپ خود رکھ لیتے اور اس کا جواب بنفس نفیس خود تحریر فرماتے۔ تعویذات سے متعلق ہوتا تو اپنے شاگرد ملک العلماء ظفر الدین بہاری، اپنے فرزند حجت الاسلام حامد رضا خان اور اپنے ہمشیر زادے حکیم علی احمد خان کے حوالے کرتے۔ استفتاء ہوتا تو حسب مراتب مولانا نواب مرزا بریلوی، مولانا سید شاہ غلام محمد بہاری، مولانا حکیم سید عزیز غوث، ملک العلماء اور صدر الشریعہ امجد علی اعظمی کے حوالے فرماتے۔ استفتاء بہت پیچیدہ اور اہم ہوتا تو خود آپ ہی جواب تحریر فرماتے۔ مسائل ترکہ فرائض سے متعلق جوابات آپ کے ابتدائی شاگرد مولانا الحاج نواب سلطان احمد خان تحریر کرتے۔ جب کام بڑھنے لگا تو یہ کام برادر اصغر مولانا محمد رضا خان کرنے لگے۔ جب فرائض سے متعلق مزید خطوط آنے لگے تو اس کام کے لیے مدرسے کے طلبہ کو بھی تیار کر لیا گیا۔ مدرسے سے متعلق خط فرزند اکبر حجت الاسلام کے پاس بھجوایا جاتا۔ مطبع یعنی پریس سے متعلق خطوط بھی ملک العلماء کے حوالے کیے جاتے۔ ان قسموں کے علاوہ اس لیٹر باکس میں بعض غیر مہذب لوگ گالی نامہ بھی بھیجتے۔ ملک العلماء پیشکاری کے منصب پر بھی فائز تھے۔ جب یہ شملہ چلے گئے تو ان کی جگہ صدر الشریعہ پیشکاری کے منصب پر تا حیات فائز رہے۔ امین الفتاوی کا کام یعنی چھوٹے چھوٹے فتووں کا جواب لکھنا اور جو فتوے اندر سے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے آئیں ان کا فتاوی رضویہ کی مختلف جلدوں میں نقل کرنا، یہ کام بہت بڑا تھا کیونکہ اعلیٰ حضرت کی ایک دن کی تحریرات کو کوئی ایک نقل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مولانا سید غلام محمد اور مولانا سید عبد الرشید یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے امین الفتاوی ہوئے۔ کچھ روز بعد مولانا عبد الرحمن بہاری ہوئے، پھر مولانا نواب مرزا بریلوی ہوئے، پھر ان کے ہٹنے پر محدث صورتی کے داماد مولانا شفیع احمد بیسل پوری امین الفتوی ہوئے جو چند ہی سال رہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس امین الفتوی کے منصب پر یکے بعد دیگرے دو نوجوان فاضل آئے۔ پہلے برہان ملت برہان الحق جبل پوری، ان کی وطن واپسی کے بعد صاحب زادہ والا تبار سید محمد محدث کچوچوی نے مسند امین الفتوی کو رونق بخشی اور اپنی خداداد صلاحیت سے ایک ہی سال میں ماہر مفتی ہو گئے۔ سید ایوب علی اور سید قنات علی آپ کے مریدان خاص میں سے تھے۔ علم توقیت سے متعلق نماز اور روزے کے اوقات کار تیار کرنا مستقلاً انہی صاحبان کے ذمے تھا۔ محافل و مجالس میں بالخصوص محفل میلاد میں پہلے علی حسین خان رامپوری قدم شریف والے اور ان کے ساتھی میلاد شریف پڑھتے
ان کے معذور ہو جانے کے بعد آپ کے مرید خاص مولانا جمیل الرحمن خان میلاد شریف پڑھا کرتے۔ فرزند اکبر حجت الاسلام حامد رضا خان کے ذمے گھر کے اندر حسب طلب کتابیں پیش کرنا اور سندیں تلاش کرنا تھا۔ پھر ان کے ذمے جب مدرسے کا انتظام و انصرام آیا تو یہ کام آپ کے چھوٹے فرزند مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے سپرد ہوا۔ رمضان شریف میں حافظ قاری عبد الکریم محراب سنایا کرتے۔ ان کی علالت کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنے مرید و شاگرد و مجاز حافظ یقین الدین کو تیار کر لیا۔ آخری ایام کے سفر و قیام بالخصوص بھوالی نینی تال میں دنیا کے اس مصروف ترین محقق نے اپنے ساتھ شیر بیشہ اہل سنت حشمت علی خان کو رکھا تھا۔ اس زمانے میں یہی پیشکار اور امین الفتویٰ رہے۔ کسی کا کسی وجہ سے اپنی ذمہ داری چھوڑنے پر اس کی جگہ دوسرا اس کام کو اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا۔ یہ نظم برسوں سے اس خوبصورتی سے جاری رہا کہ ہر شخص اپنے وقت پر آتا اور اپنا کام انجام دیتا۔ اس طریقہ کار سے دنیا کے اس مصروف ترین محقق کے سب کام کرنے والے بڑے بڑے مفتی، مدرس، واعظ و مناظر ہو گئے اور انہی کارگزار حضرات کا ہر طرف آج بھی چرچا ہے۔ ناظرین کرام، در حقیقت یوں کہا جائے کہ ہندوستان کے شہر بریلی کے محلہ سوداگران کی رضا مسجد سے متصل ایک چھوٹے سے مکان میں احمد رضا بریلوی نے ایک مکمل آرگنائزیشن قائم کر رکھی تھی، جہاں خلوص نیت کے ساتھ مخلص و بے لوث افرادی قوت سرگرم عمل تھی۔ نظم و ضبط افرادی قوت کے ساتھ رضا نے کیے بڑے کام، رضا نے کیے بڑے بڑے کام، اس کے زیر سایہ ہر ایک فرد اپنی جگہ بڑا لائق تھا۔ ناظرین کرام، دنیا کے اس مصروف ترین محقق احمد رضا بریلوی سے علماء دین نے تو فتاوی پوچھے اور مسائل دریافت کیے ہی، لیکن ان علماء کے علاوہ جو خلق خدا نے بھی احمد رضا بریلوی کو اپنے درمیان غنیمت و نعمت جانا اور ان کی موجودگی کا جس طرح فائدہ اٹھایا، وہ بھی ایک دلچسپ امر ہے۔ شہر بریلی کے محلہ سوداگران میں بڑے مولانا کے مکان میں بیٹھے اس محقق تک بغیر کسی پروٹوکول کے ہر کسی کی بآسانی پہنچ و رسائی تھی۔ آپ کے سائلین میں جہاں ایک طرف علماء و محققین، عمراء و سلاطین وقت، پروفیسرز اور دانشوران ہیں، تو دوسری طرف چودھری، حکیم، ٹیچر، وکیل، جج، پولیس، کانسٹیبل، پوسٹ مین، ریلوے ماسٹر، ایک سبزی فروش، نائی، عام دکاندار، درزی، منشی اور کسی محلے کی مسجد کے پیش امام، مؤذن اور خادم وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے سوال اور فتویٰ پوچھ کر احمد رضا بریلوی کے قلم کی سیاہی کو سوکھنے تک کا موقع نہ دیا۔ در حقیقت یہ لوگ فاسألوا اہل الذکر کے مصداق تھے۔ ناظرین کرام، بڑھاپے کے ایام ہیں، کثرت کار، نزول بلایا و شدت نکاحت کے باعث آپ کے کنواں ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کمزوری حد درجے کو پہنچ چکی ہے، چند قدم چلنے کی بھی بدن میں طاقت نہیں رہ گئی، باوجود اس کے کہ دنیا کے اس مصروف ترین محقق کا عجب حال خود انہی کی زبانی سنیے۔ لکھتے ہیں، 2.5 سال سے اگرچہ امراض درد کمر و شانہ و سر وغیرہ امراض ہو گئے ہیں، قیام، قعود، رکوع، سجود بذریعہ عصا ہے، مگر الحمدللہ کہ دین حق پر استقامت عطا فرمائی ہے، کثرت اعداء روز افزوں ہے اور حفظ الہی تفضیل نامتناہی شامل حال بہی ضعف بدن و قوت محن و کثرت فتن بحمد اللہ تعالی اپنے کاموں سے معطل نہیں، کھانے اور سونے کو فرصت نہیں ملتی۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ اجل نزدیک اور عمل رقیق، 4 دن کم 5 مہینے ہوئے، آگ دکھنے آئی، ضعف قائم ہو گیا، آنکھیں ہم وقت نم رہتی ہیں۔ اول تو کچھ مہینوں کچھ لکھ پڑھ ہی نہ سکا، اب یہ کہ چند منٹ نگاہ نیچی کیے سے آنکھ بھاری پڑ جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ 5 مہینوں سے مسائل و رسائل سب زبانی بتا کر لکھائے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ خط میں یوں لکھواتے ہیں کہ 14 محرم کو پہاڑ سے واپس آیا، مسجد تک جانے کی طاقت نہ رہی، نماز کی چوکی پلنگ کے برابر لگی ہے، اس پر سے اس پر بیٹھے بیٹھے جانا 3 بار ہمت سے ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ مکتوب 9 صفر 1340 ہجری کو دنیا کے اس مصروف ترین محقق نے اپنے چھوٹے فرزند مصطفیٰ رضا خان کو املا کروایا۔ اس کے صرف 2 ہفتے بعد 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو ظہر کے وقت دنیا کے اس مصروف ترین محقق کو اپنی مصروفیات سے بالآخر فرصت و فراغت مل ہی گئی۔ جس نے اپنی پوری زندگی کبھی پیر تک نہ پھیلائے، اب وہ اپنی آرام گاہ میں سکون و اطمینان کی ابدی نیند سو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بریلی شہر میں رہتا تھا، جو نبی کا
عاشق تھا جو نبی کا سچا عاشق تھا، وہ امام رضا اس دنیا کا مصروف ترین محقق تھا۔